میں آج بہت سخت شکایت کے موڈ میں ہوں، اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبل۔ مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت۔ تب اس کے بعد میں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں۔ آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی، ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غرور آ گیا، ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگور، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ یاد رکھیں اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا۔ انبیاء کی اولاد تھے وہ، آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد۔ جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمالی ہندوستان کا سنگم ہے، کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیان سے گزرتی نہ ہو۔ مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا، وہ عجیب و غریب دستور ہے، میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا، مسجد کی حفاظت کا ہے۔ آپ کو علم ہوگا کہ آج سنبھل میں کیسی دردناک واردات پیش آئی ہے۔ ایک تو مسجدوں کے سلسلے میں یلغار کا وہ رخ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک اپنایا جا رہا ہے وہ نہایت ظالمانہ ہے۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں اور ہر قیمت پر ان کی حفاظت کی جائے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس طرح کی مختلف کوششیں انجام دیتا آیا ہے، آج بھی انجام دے رہا ہے، اور انشاءاللہ بزرگوں کا لگایا ہوا یہ پودا سرسبز و شاداب رہے گا، تر و تازہ رہے گا، اور ہم ہمت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، حوصلے اور توازن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ اور وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ہم اللہ کے دین و شریعت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس ملک میں عزت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ حالات سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو تب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یاد کر لیجئے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی تاریکیوں میں تھے اور دشمنوں کے قدم وہاں تک پہنچ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا دشمن قریب آ گئے ہیں، کسی بھی وقت ہم کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و یقین سے لبریز یہ جواب دیا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور روایت کے الفاظ یہ ہیں، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھتے ہوئے آگے بڑھیے،
وحدت و اجتماعیت کو قائم رکھیے اور دل سے یقین کیجئے کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی.